السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين. صدق اللہ العظیم. میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں اور بزرگوں، زندگی دو ہیں، ایک دنیا کی اور ایک آخرت کی، اور دونوں زندگیوں میں اصل آخرت کی زندگی ہے، کیونکہ وہ نتیجے کی اور پھل پانے کی زندگی ہے، مقصد کے پورا ہونے اور مقصد کے پورا کرنے کی جگہ ہے. دوسرے الفاظ میں کہیے کہ آخرت کی زندگی انسان کی خواہشات کو پورا کرنے کی جگہ ہے، کیونکہ آخرت کی زندگی ہی کے بارے میں قرآن کریم میں حق تعالی شانہ نے فرمایا ہے کہ اہل جنت سے قیامت میں کہا جائے گا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. جو تم چاہو گے وہ تمہیں ملے گا اور جو تم مانگو گے وہ تمہیں دیا جائے گا. جو چیز دل میں پیدا ہوگی وہ دل کی خواہش بھی پوری ہوگی وہاں، اور جو چیز آدمی زبان سے مانگے گا اللہ وہ بھی پوری کریں گے. لیکن اس آخرت کی زندگی سے پہلے اللہ نے یہ دنیا کی زندگی دی ہے. یہ دنیا کی زندگی اصل میں ذمہ داریوں کو پورا کرنے کی جگہ ہے. اللہ نے ہمیں پیدا کرنے کے بعد میں ہر انسان کے ذمے کچھ کام لگائے ہیں، ہر ایک کو کچھ ذمہ داریاں دی ہیں، اور ان ذمہ داریوں کو پورا کرنے کا جو وقت ہے وہ دنیا کی زندگی کا وقت ہے. لیکن دیکھا یہ جاتا ہے کہ دنیا میں انسان اپنی ناسمجھی کی وجہ سے ذمہ دار بننے کی تو بڑی خواہش رکھتا ہے، لیکن ذمہ داری کو پورا کرنے کی ضرورت نہیں سمجھتا. خواہش ہوتی ہے لوگوں کی مجھے خاندان کا ذمہ دار بنا دیا جائے، مجھے برادری کا ذمہ دار بنا دیا جائے، مجھے علاقے کا ذمہ دار بنا دیا جائے، مجھے اپنے ایریے کا ذمہ دار بنا دیا جائے، مجھے اپنے شہر کا ذمہ دار بنا دیا جائے. اس طرح اوپر تک چلے جاؤ آپ. لیکن وہ بیچارہ نادان نہیں سمجھتا ہے کہ ان ذمہ داریوں کے بعد، اس ذمہ دار بننے کے بعد میرے اوپر ذمہ داریوں کا کتنا بڑا بوجھ آ جائے گا. اور بات صرف اتنی سی نہیں ہے، بلکہ ہر ذمہ دار سے جو اس کی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کا ایریا ہے، جو اس کی ایک حد ہے،
ان سب کے بارے میں اس سے سوال ہوگا کہ تجھے ان لوگوں کا ذمہ دار بنایا تھا یا تو ان کا ذمہ دار بنا تھا، تو نے ان سب کے بارے میں اپنی ذمہ داری کو کس طرح پورا کیا؟ حدیث میں آتا ہے الا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے اپنے اپنے اعتبار سے، اور ہر ذمہ دار سے اس کی ذمہ داریوں کے بارے میں قیامت میں پوچھ ہوگی۔ اب اس کا احساس وہی کر سکتا ہے جس میں یقیناً اللہ کا خوف ہو۔ خالی دنیا طلبی یا غرض مندی اگر ہے تو وہ پورا نہیں کر سکتا جس میں اللہ کا خوف ہے۔ جیسے میں آپ کو مثال دوں، حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام مصر کے بادشاہ بنے۔ پہلے کا زمانہ بہت عجیب گزرا، کنویں میں ڈالے گئے، کنویں میں نکالے گئے، کنویں سے نکالے گئے، بازار میں جا کر بکے، جیل میں گئے، سارے گزرنے کے بعد پھر ایک وقت وہ آیا کہ مصر کے بادشاہ بنے۔ مصر کے بادشاہ بننے کے بعد ان کا یہ معمول تھا کہ رات کو کھانا نہیں کھاتے تھے۔ کسی نے پوچھ لیا آپ بادشاہ ہیں، اور ایسے بادشاہ ہیں جو لوگوں کی ضرورتوں کو اور خاص طور سے کھانے کی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں، کیونکہ پوری سورہ یوسف جو اللہ نے قرآن کریم میں بیان اتاری ہے اس میں بڑی تفصیل سے ان کا قصہ اور ان کا واقعہ احسن القصص کہہ کے بیان کیا ہے۔ نحن نقص علیک احسن القصص، ہم تمہیں یوسف علیہ السلام کا بہت اچھا اور خوبصورت قصہ بیان کریں گے۔ اس میں جب وہ ملک مصر کے بادشاہ بنے تو ایسے حالات پیش آ گئے کہ قحط سالی ہوئی، بارش بند ہو گئی، پیداوار بالکل ختم ہو گئی، آس پاس کے دیہات کے لوگ فاقے میں آ گئے، اور جو کچھ غلہ تھا وہ یوسف علیہ السلام کے خزانے میں مصر میں تھا۔ لوگ آتے تھے اور حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام ان کے گھر کے افراد معلوم کر کے کہ کتنے افراد ہیں اس حساب سے ان کو غلہ دیتے تھے اور وہ لے کر چلے جاتے تھے۔ دوسروں کو غلہ دے رہے ہیں اور خود کا عالم یہ ہے کہ کھانا نہیں کھاتے تھے رات کو۔ کسی نے پوچھ لیا ایسا کیوں ہے؟ فرمایا کہ میں کیسے کھا کر سو سکتا ہوں جبکہ مجھے معلوم نہیں ہے کہ جہاں تک میری بادشاہت کا ایریا ہے وہاں ہر آدمی پیٹ بھر کے کھانا کھا کے سو رہا ہے، تو میں کیسے کھا سکتا ہوں؟ اس لیے کہ اگر قیامت میں اللہ نے پوچھ لیا یوسف تم ملک مصر کے بادشاہ تھے، تم کھانا کھاتے تھے اور تمہاری رعایا میں ہمارا فلاں بندہ بھوکا سوتا تھا، تمہیں کیسے، تمہارے حلق سے لقمہ کیسے اتر گیا؟ یہ ہے وہ ذمہ داری، کہ ذمہ داری کا احساس کہ میں اگر اس ایریے کا ذمہ دار ہوں تو میرے اوپر کیا ذمہ داری ہے۔ تو عرض میں نے کیا کہ دنیا جو ہے وہ ذمہ داریوں کو پورا کرنے کی جگہ ہے، یہ خواہشات کو پورا کرنے کی جگہ نہیں ہے۔ ذمہ دار جب کسی کو بنایا جاتا ہے تو اس کے اوپر بہت بڑا بوجھ ہوتا ہے، اور یہ ذمہ داری اس کے ہوتی ہے اس کے اوپر کہ ہر حق والے کا حق اس تک پہنچے، ہر حق والے کا حق اس تک پہنچے۔ کوئی اگر شہر کا ذمہ دار ہے تو اس ذمہ دار کے ذمہ داری ہے کہ ہر حق والے کا حق شہر کے آخری آدمی تک اس کا پہنچنا چاہیے۔ کوئی قوم اور برادری کا ذمہ دار ہے تو برادری کی ذمہ داری ہے کہ ہر حق والے کا حق اس تک پہنچے۔ اگر کوئی آدمی اپنے گھر کا بھی ذمہ دار ہے، جیسے کہ ہر گھر کا بڑا ہوتا ہے، تو اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ گھر میں جتنے افراد ہیں ہر حق والے کا حق ادا ہو۔
میں نے عرض کیا ایک آدمی سے اپنے گھر کے 5, 7, 10 افراد کے حقوق ادا نہیں ہو رہے ہیں اور وہ 1,000, 500, 2,000, 10,000, 20,000, لاکھ, 2 لاکھ آدمی کا ذمہ دار بننے کی خواہش رکھتا ہے کہ مجھے یہاں کا ذمہ دار بنا دیا جائے. حالانکہ اس کے گھر کے 5 افراد کے حقوق اس سے ادا نہیں ہو رہے ہیں. ماں ہے, ماں کا حق, باپ ہے, باپ کا حق, اولاد ہے, اولاد کا حق, بھائی ہیں, بہنیں ہیں, ان کا حق, بڑے ہیں تو ان کا حق اس اعتبار سے, چھوٹے ہیں تو ان کا حق ان کے اعتبار سے آدمی ادا کرے. یہ ذمہ داری اس کو. ورنہ قیامت میں اللہ کے ہاں پوچھ ہوگی. ایک چھوٹی سی آدمی کی فیملی ہوتی ہے, گھر کا بڑا ہوتا ہے, گویا آپ یہ سمجھیں کہ یہ اس کی چھوٹی سی حکومت ہے, وہ گھر کا بڑا ہے, بادشاہ ہے. اور اس کی ذمہ داری صرف اتنی سی نہیں ہے, گھر میں سب کو روٹی مل جائے, خوشی کا موقع آئے تو سب خوشی میں شریک ہو جائیں, خدا نہ خواستہ کوئی تکلیف اور غم کی بات ہو جائے تو سب غم میں شریک ہو جائیں. اللہ کے بندے ہونے کے رشتے سے اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی ہونے کے رشتے سے بہت بڑی ذمہ داری اس پر دین کی بھی ہے. جیسے اس کی یہ ذمہ داری سب محسوس کرتا ہے وہ کہ صبح سب کو چائے ملے, سب کو ناشتہ ملے, دوپہر میں سب کو وقت پر کھانا ملے, شام کو وقت پر کھانا ملے. اس کی ذمہ داری ہے سب وقت پر نماز پڑھیں, گھر میں روزانہ قرآن کی تلاوت ہو, سب پڑھیں. ایک آدمی کا پڑھ لینا کافی نہیں ہوتا ہے, بلکہ سب کا پڑھنا. جیسے سب کا کھانا ضروری, ایک آدمی کے کھانے سے پورے گھر کی ضرورت پوری نہیں ہوتی کھانے کی. کھانے کی ضرورت ہر آدمی خود کھائے گا تو اس کی ضرورت پوری ہوگی. باپ کے کھانے سے بیٹے کی, اور بیٹے کے کھانے سے باپ کی, ماں کے کھانے سے بیٹی کی, اور بیٹی کے کھانے سے ماں کی ضرورت پوری نہیں ہوتی. پانی کی ضرورت خود کو پینا پڑے گا. خدا نہ خواستہ بیمار ہیں تو بیمار کو خود دوا لینی ہوگی. اس لیے ایک آدمی کی نماز کافی نہیں ہے کہ ابا نماز پڑھتے ہیں بس, باقی 7 آدمی اور ہیں ان کے علاوہ گھر میں, وہ نہ پڑھیں تو کوئی حرج نہیں, ہمارے ابا تو نمازی ہیں, ہماری اماں تو تہجد گزار ہیں. آدمی اسی کو لیے بیٹھا ہے, لیکن وہ یہ نہیں سوچتا کہ میں کیا کر رہا ہوں. ابا تو نمازی ہیں اور وہ تو 5 وقت کی پڑھتے ہیں, اماں تہجد گزار ہیں, لیکن آپ کتنی پڑھ رہے ہو, آپ کی بیگم کتنی پڑھ رہی ہیں, آپ کے بچے کتنے نمازی ہیں. میں نے عرض کیا یہ ذمہ داری ہے کہ ایک ذمہ دار کی کہ وہ جس طرح ہر گرمی سردی کے اعتبار سے, رات اور دن کے اعتبار سے, کھانے پینے کے اعتبار سے, غمی و خوشی کے اعتبار سے ہر لائن کی دنیا کی ضرورت کا وہ اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھتا ہے اور اس کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے, دین کا بھی وہ ذمہ دار ہے. اور وہ جب ہوتا ہے جب آدمی یہ سمجھے میں بیوی کا شوہر بعد میں ہوں, اللہ کا بندہ پہلے ہوں اور اللہ کے نبی کا امتی پہلے ہوں. میں بچوں کا باپ بعد میں ہوں, اللہ کا بندہ پہلے ہوں, اللہ کے نبی کا امتی پہلے ہوں. مسلمان پہلے ہوں اور بعد میں یہ ساری چیزیں ہیں. لہذا ان ساری چیزوں کے مقابلے میں اسلام کا حق سب سے پہلے میرے اوپر ہے. دین کا حق میرے ذمے سب سے پہلے. اس کی آج کوئی فکر نہیں. اور ہوتا اوپر سے یہ ہے
اگر گھر میں کوئی بیمار ہے تو اگر آدمی خود نمازی، جو نمازی ہے اس کا حال بتا رہا ہوں آپ، جو نمازی ہے وہ صبح کی نماز کے لیے جا رہا ہے اور گھر میں کوئی بیمار ہے تو جو جاگا ہوا ہے اس سے کہہ کر جاتا ہے خاموشی کے ساتھ ضرورت پوری کرنا، آنکھ نہیں کھل جائے بیمار کی. چادر ڈال دو، رضائی اڑا دو، ان کو ابھی اٹھانا مت. حالانکہ پتا ہے کہ اس طرح سلانے سے نماز قضا ہوگی، لیکن آدمی نہ اٹھانے کے نہیں سلانے کی فکر کر رہا ہے اور اسی کو بہت بڑی ہمدردی سمجھ رہا ہے کہ بہت بڑی ہمدردی کا کام کر رہا ہوں. اور اس کے بالکل مد مقابل اپوزٹ میں آپ دیکھیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ دیکھا ابو ہریرہ پیٹ کے بل لیٹے ہوئے ہیں. آپ کو پیٹ کے بل لیٹنا بہت ناگوار اور ناپسند تھا. پیٹ ہاتھ پر رکھ رکھا ہے، اوندے لیٹے ہوئے ہیں. آپ نے ابو ہریرہ سے کہا ابو ہریرہ کیا بات ہے، کیسے لیٹے ہوئے ہو، سیدھے ہو. اللہ کے نبی بہت زیادہ پیٹ میں درد ہے. آپ نے فرمایا اٹھ کھڑا ہو، نماز پڑھ، نماز میں شفا ہے. اب اس حدیث کی روشنی میں اپنا عمل دیکھیں، اس آئینے میں دیکھیں ہماری گھر کی شکل. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں ابو ہریرہ اٹھ کھڑا ہو، نماز پڑھ، نماز میں شفا ہے. ہم کہتے ہیں اٹھنے مت دینا، تکلیف ہوگی اس کو. ہاں شریعت میں اجازت دی ہے. ایک آدمی بیمار ہے، پانی کا استعمال کرنا اس کو نقصان دیتا ہے تو تیمم کر لو، ضروری نہیں ہے کہ آپ وضو کریں. بیمار میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھے تو بیٹھ کر پڑھ لو. بیٹھنے کی بھی ہمت نہیں ہے کہ لیٹے لیٹے اشارے سے پڑھ سکتے ہیں، کیسے پڑھ لو. لیکن نماز چھوڑ دو، اس کی تو کہیں بھی اجازت نہیں ہے. یہ میں آپ کو یاد کر رہا ہوں کہ آج ایک ذمہ دار اپنی ذمہ داری دینی اعتبار سے کتنی پوری کر رہا ہے. ایک زمانہ تھا جب لوگ اپنے بچوں کی دین کی فکر دنیا سے زیادہ کرتے تھے. یہ تو ہو سکتا تھا کہ بچوں کو وقت پر کھانا نہ ملے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ بچے وقت پر نماز نہ پڑھیں. یہ تو ہو سکتا تھا کہ 3 دن کے فاقے کے بعد 4تھا دن بھی فاقے سے گزار لیں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ گھر میں کوئی حرام روزی آ جائے. اور بیوی شوہر کا تعاون کرتی تھی اس میں. ایسا نہیں تم کہیں سے بھی لاؤ، میرا تو یہ کام ہونا ضروری ہے، جیسے آج کل کی عورتیں کہتی ہیں تم کہیں سے بھی لاؤ مجھے پتہ نہیں، لیکن یہ کام ہونا ضروری ہے. میں آپ کو پہلے زمانے کی حالت بتا رہا ہوں کہ ایک آدمی مزدوری پر گیا اور شام کو خالی ہاتھ واپس آ گیا، نہیں ملی مزدوری، گھر میں کچھ تھا نہیں، فاقے سے گزرا. اگلے دن پھر گئے اور مزدوری کے لیے تلاش کی، پھر بھی نہیں ملی. اگلا دن بھی خود نے اور بچوں نے فاقے کے ساتھ گزارا. تیسرے دن پھر مزدوری تلاش کرنے گئے، اللہ کا حکم، نہیں ملی مزدوری. 3 دن کے فاقے ہو گئے. کیا عالم ہوتا ہو. ہم تو 15 گھنٹے کے روزے کے بعد میں کیا ہمارے حال ہوتا ہے رمضان میں کھانے کے لیے، اور وہ 3 دن کے فاقے کے بعد آپ دیکھو کیا عالم ہوگا ان کا اور بچوں کا. 3 دن گزر گئے، 3 دن کے بعد بھی کچھ نہیں ملا. 4تھے دن شوہر باہر جانے لگے کہ جاتے ہیں آج مزدوری.
بیوی نے اپنے شوہر کو دروازے تک جا کر رخصت کیا. شوہر ذرا سی دور ہی گئے تھے, آواز دی بیوی نے, ذرا ایک بات سن لو. کیا بات ہے؟ شوہر گھبرائے, کہ ایسا تو نہ ہو کہ بیوی مجھے کوئی ایسے کام کے لیے کہہ دے جو شریعت کے خلاف ہو. لیکن وہ بیویاں بھی بیویاں ہوتی تھی. بلایا اور بلانے کے بعد کہا کہ ایک بات سن لیں, دیکھیے آپ کو معلوم ہے ہم نے بچوں نے 3 دن فاقے سے گزارے. اللہ کا کوئی حکم ہم نے نہیں ٹوٹنے دیا ہے. کہیں ایسا نہ ہو, مجھے یقین ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ ہمارے لیے تو کوئی غلط قدم نہیں اٹھائیں گے, لیکن ہو سکتا ہے ان بچوں کی بھوک اور پیاس اور ان کا جو منظر ہے گھر میں وہ آپ پر غالب آ جائے. میں یہ کہتی ہوں اور یہ آپ سے درخواست کرتی ہوں, اگر مزدوری نہ ملے تو کوئی بات نہیں, خالی ہاتھ واپس آ جانا, لیکن کوئی حرام روزی گھر میں لے کر مت آنا. میں نہیں چاہتی ہوں کہ بچوں کے پیٹ میں کوئی حرام لقمہ جاتے. 4 دن میں فاقے سے گزار لیں گے, لیکن ہم اپنا دین برباد نہیں کریں گے, اپنا ایمان برباد نہیں کریں گے, ہم اپنی آخرت خراب نہیں کریں گے. یہ ایسا معاشرہ تھا. اور آج ہم سب تنظیمیں ہیں اور بہت ساری جماعتیں ہیں, علاقے وار کوشش کرتے ہیں کہ اصلاح ہو, ہمارا معاشرہ سدھرے, ہمارا ماحول سدھرے. ہر آدمی جو گھر کا ذمہ دار ہے, اگر وہ اپنے گھر کی فکر کر لے کہ مجھے اپنے گھرانے کو, جو میری ایک فیملی ہے چھوٹی سی جس میں کم زیادہ افراد جو بھی ہیں, مجھے بس ان کو ٹھیک کر لینا ہے, مجھے بس ان کو ٹھیک کر لینا ہے, تو انشاءاللہ ہر آدمی اپنی فیملی اور اپنے گھرانے کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرے گا تو سارا معاشرہ سدھر جائے گا. مسئلہ تو یہاں کھڑا ہوتا ہے کہ ہم اپنے کو بھول کر دوسروں کو سدھارنے کی کوشش کرتے ہیں. میں جہاں ہوں, جو کر رہا ہوں سب ٹھیک ہے, بس سب لوگ سدھر جائیں. حالانکہ ابتدا اپنی ذات سے ہوتی ہے. آپ دیکھیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری زندگی اٹھا کر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دین کا جو عمل بھی صحابہ کو یا اپنی امت کو کرنے کے لیے کہا ہے, ایسا کرنا ہے, اس کے لیے سب سے پہلے آپ نے اپنا عمل پیش کیا ہے. ایسا کرو اس لیے کہ میں ایسا کرتا ہوں. جیسے مثال کے طور پر میں عرض کروں, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, خیرکم خیرکم لأہلہ, سب سے اچھے اور بلند اخلاق والا وہ آدمی ہے جس کے اخلاق اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھے ہوں. یہ آپ نے ایک معیار بتایا, سب سے اچھے اخلاق والا وہ آدمی ہے جس کے اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھے اخلاق ہوں. اس لیے کہ معاملہ اس کے خلاف ہوتا ہے کہ گھر والوں کے ساتھ تو آدمی بد اخلاق ہوتا ہے اور باہر والوں کے سامنے بڑا با اخلاق ہوتا ہے. لیکن آپ نے فرمایا سب سے اعلیٰ اور بلند اخلاق والا وہ آدمی ہے جس کے اخلاق اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھے ہوں. اور پھر یہ کہہ کر آپ نے فرمایا, انا خیرکم لأہلی, میں سب سے اچھے اخلاق اپنے گھر والوں کے ساتھ برتتا ہوں. آپ نے اپنا عمل پیش کیا, یہ ہے اصل چیز. دوسروں کو کرنے کے لیے اپنے آپ کو نہیں بھولنا. اس لیے میں نے عرض کیا کہ سارے معاشرے کو سدھارنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ہر آدمی اپنے گھر کی فکر کر لے, اپنی ذات سے لے کے اپنی چھوٹی سی فیملی کی فکر کر لے. اس لیے کہ ہر آدمی کو اللہ نے ذمہ دار بنایا ہے. اگر کوئی کہیں کا ذمہ دار نہ ہو تو بھی اپنی فیملی کا تو ذمہ دار ہے ہی. اور یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ کلکم مسئول عن رعیتہ, تم میں سے ہر ایک سے جو جہاں کا بھی ذمہ دار ہے اپنی رعایا کے بارے میں, اپنے ماتحتوں کے بارے میں اللہ کے سوال ہوگا کہ تم نے ان کے کیا حقوق ادا کیے.
اس لیے میں نے عرض کیا ذمہ دار بننے کی فکر اصل نہیں ہے، اصل ذمہ داریوں کو پورا کرنے کی فکر ہے کہ آدمی ذمہ داریوں کو پورا کرے. یہ دنیا ذمہ داریوں کو پورا کرنے کی جگہ ہے کہ جس پر اللہ نے جو ذمہ داری ڈالی ہے یا جو جس کا بھی ذمہ دار ہے وہ اپنی ذمہ داری کو پورا کرے. سب سے بڑی ذمہ داری آدمی پر اپنی ذات کی ہے کہ اپنی ذات کو دیندار بنائے. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. قرآن کریم کی اس آیت میں اللہ نے سب کچھ خلاصہ کر دیا. اے ایمان والو اپنی فکر کرو اور اپنے گھر والوں کی فکر کرو. بس ہر آدمی اس کی فکر کر لے تو سارا معاشرہ سدھر جائے گا. یہ اللہ کا قانون ہے. فکر تو سب کی کرنی ہے لیکن شروع اپنی ذات سے کرنا ہے، اپنے گھر سے کرنا ہے. یہ کوئی فکر نہیں ہے کہ آدمی اپنے آپ کو بھولے اور دوسروں کی فکر کرے. اس لیے میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں یہ دونوں زندگیاں ہیں، دنیا کی اور آخرت کی. آخرت کی زندگی تو نتیجے کی ہے، پھل ملنے کی جگہ ہے. دنیا میں جو کر کے جائے گا اس کا نتیجہ وہاں ملے گا. لیکن دنیا کی زندگی تو ذمہ داریوں کو پورا کرنے کی جگہ ہے. یہ کوئی خواہشات کو پورا کرنے کی جگہ نہیں ہے. اللہ